ہے چشمش، وہ جو پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس مگن سے پاپ کارن کھاتی کارٹون دیکھ رہی تھی، پاس سے آتی اس آواز میں اس کے ہاتھوں سے پاپ کارن کا باؤل چھوٹ کے جا گرا۔ تم پاس بیٹھے وجود کو دیکھ کے وہ غش سے کھانے والی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ نالائق لڑکی، سارے پاپ کارن گرا دیے۔ اس نے نیچے گرے باؤل کو دیکھا، یوں افسوس بولا گویا وہی کھانے آیا ہو۔ تب تم یہاں کیا کرنے آئے؟ وہ ہونک زدہ سی پوچھی تھی، وہ ابھی تک اس کے آنے کا مقصد نہ سمجھ سکی۔ تم نہیں، آپ کہتے ہیں ہونے والے شوہر کو۔ اس کی بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتا وہ مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ اس کی پلکیں ایک پل کو لرزی۔ وہ تو آپ، میرا مطلب تم کیوں آئے ہو؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ وہ جی جان سے بدمزہ ہوا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، تم بن سویا نہیں جا رہا تھا، بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پہ اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی۔ اپنی بوکھلاہٹ پہ اسے یہ تک نہ محسوس ہوا۔ وہ اس کے کتنے پاس بیٹھا اس کے سلونے روح کو دل میں اتار رہا تھا۔ بند کرو یار ان نینوں کو، کیوں مارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کی کھلی آنکھوں پہ پھونک مارتے دھیرے سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی اور محسوس ہونے پہ نامحسوس انداز میں اس سے دور ہٹی۔ تم؟ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے پوچھتی وہ چلاک بولا، لو، میری بچوں کی اماں سالے بابی کو لے کر آیا ہوں، میں تمہیں شاپنگ کے لیے لینے آئی۔ اس کے طرز مخاطب نے اسے چہرہ جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ تم انتہائی فضول انسان ہو ولی سکندر، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کہتی اٹھتی روح بدل گئی۔ اور تمہیں اب اس فضول انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ اس کے پیچھے کھڑے اس کے کان میں بولتے وہ اسے سمٹنے پہ مجبور سا کر گیا۔ ماما میں نے کچھ نہیں کھانا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے سے قدم اس کی بھیگی آواز پہ تھمے، بیٹا بس تھوڑا سا۔ ماما نے پچکارتے ہوئے کہا، نہیں ماما، جو کھاتی ہوں کیا آ جاتی ہے، کچھ نہیں کھانا۔ وہ کہتی رو پڑی جب اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ ایسے تو ہوتا ہے بیٹا، پریشان نہیں ہوتے، انہوں نے سا لگاتے تسلی دی جبکہ ان کی نگاہ اس پہ پڑی۔ آپ کب آئے بیٹا؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے انہوں نے پوچھا۔ ابھی، اس نے یک لفظی جواب دیتے اسے دیکھا جو نڈھال تھی، سو سو کر رہی تھی۔ یہ کھائیے بیٹا بس تھوڑا سا، انہوں نے پھر سے اسے کہا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ خیر ہے بیٹا، پہلی بار ہے، ہو جاتا ہے ایسے، انہوں نے سمجھایا۔ جانتے تھے کہ وہ کم عمر کی فرسٹ ڈلیوری تھوڑا پریشان کر دیتی تھی۔ نیکسٹ جب دوسرے تیسرے بچے کی باری آئی تو آپ عادی ہو جائیں گی۔ ان کے بعد بھی اس کے مرجھائے چہرے پہ سرخی سے پھیلنے لگی اور پلکیں لرزنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص متوجہ نہ ہو کے بھی متوجہ ہی ہوتا تھا اور اسے اس کے نگاہوں کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ ماما نے نوالیا اس کے منہ میں ڈالا تو وہ منہ بسوڑتی کھانے لگی۔ ابھی وہ 2 سے 3 نوالے ہی لے سکی کہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ ماما فوراً اس کے پیچھے لپکی اور اس کے واش بیسن پہ جھکے وجود کو تھپتھپانے لگی۔ مسلسل قید اور قید نے اسے ادموا سا کر دیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا کبھی، وہ روتے ہوئے بولی، اسے اس حال سے نڈھال سا کر دیا تھا۔ جہان کسی اچھے ڈاکٹر کو فون کرو، وہ منہ نہ جانے کون سی دوائیاں دے کے گیا، بچی الٹیاں کر کر کے عادی ہو گئی ہے۔ دادو جب بھی کمرے میں آئی تو اسے نڈھال دے کے گویا ہوئی تو وہ انہیں دے کے رہ گیا۔ آریان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی دوائی نہیں دی بچی کو، بچی کی جان آدھی پڑی ہے۔ انہوں نے آپ کے آریان کو رگڑا جبکہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ماما بچکاتے ہوئے اسے لٹانے لگی۔ ڈاکٹر کو کی حکال آ جاتا ہے وہ، ریلیکس، اس نے سب کو تسلی دی جبکہ اس نے بند آنکھیں کھول کے شکوا کے نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی سرد نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑ دی۔ ماما، دادو، مہرو اور تاشے باغتی اوپر آئی۔ کیا بات ہے؟ کدھر کڑی لگا رہی ہو؟ دادو نے گھورا۔ کیا ہوا بابی؟ انہوں نے ان کے بعد نظر انداز کرتے لیزے کو دیکھتے اس کی طرف لپک کے اسے کہا، کچھ نہیں ہوا۔ ماما نے آنکھوں سے جہان کی طرف اشارہ کرتے انہیں چپ رہنے کو کہا۔ ان سب سے بے نیاز بنا کپڑے لیتا واش روم میں غصہ تاشے نے پھر کچھ کہنا چاہا جب مہرو نے اس کی حالت سمجھتے جہان کے سامنے زیادہ بولنے سے گریز کیا۔ کیا بات کرنے آئی تھی آپ لوگ؟ ماما نے آنے کا مقصد پوچھا۔ عائشہ چچی کی ماما لوگ آئے ہیں مبارک دینے، آپ کو نیچے بلایا، انہوں نے پیغام پہنچایا تو وہ لیزے کو تسلی دیتی اس کا کمبل میں ڈانپ کے اٹھی۔ میں مہرو کے ہاتھ جوس پچواتی ہوں، وہ ضرور لینا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے جاتے ہوئے ہدایت دی تو وہ سر ہلاتی آنکھیں موند گئی۔
ان کے جانے کے بعد وہ اپنے محسوس سیاست میں ملبوس باہر نکلا اور سلیو سے فولڈ کرتے اسے روم میں اکیلا دیکھ کے ٹھٹکا کہ وہ جب چینج کرنے گیا تھا تب صاحب موجود تھے، بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی پھیرتے۔ وہ اس کی طرف بڑا جو بھیگے چہرے میں بازو رکھے لیٹی تھی۔ سیدھی ہو کے بیٹھیے، اس نے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے حکم دیا تو وہ حیران ہوتی بازو ہٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی کھلی آنکھیں دیکھی تو وضاحت کرتا بولا، ایسے لیٹیں گی تو زیادہ دل خراب ہوگا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھیے۔ اس نے نرمی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ اس کی نرم آواز سن کے، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے وہ جھکا اور دھیرے سے اسے تھامتا، اسے اٹھا کے تکیہ سیٹ کرتے اس کی ٹیک لگواتا اسے سیدھا بٹھا گیا۔ اس کا لمس جہاں اسے سکون پہنچانے کا باعث بنا، وہیں اس کی قربت اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی اور چہرہ لہو جلکانے لگا۔ وہ اسے دیکھتے ایک گھٹنا موڑتا اس کے قریب بیڈ پہ ہی اس کے سر پہ بیٹھ گیا۔ جو ہماری باتیں ہیں انہیں فی الوقت بھول کے صرف خود پہ توجہ دے، ان کا حساب بعد میں لوں گا، لیکن ابھی اپنا اور حالے کا خیال نہ رکھا تو جو سزا دوں گا وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد آواز میں کہا تو وہ ٹھٹھرا سی گئی۔ آپ کیسا حساب؟ اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کے لبوں پہ انگلی جماتا اس کے لب دہکا سا گیا۔ کہا نہ یہ سب بعد میں کریں گے، ابھی اپنا خیال رکھیے کیونکہ اس کا حساب زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس نے اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتے تپش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا بولتا جا رہا تھا۔ اس کے نگاہوں کی تپش اور ہاتھ کا لمس اس کے دل کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے جھکا اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو دبوچی آنکھیں میتے سانس روک کے اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ یوں ہی اس کی آنکھوں پہ لب جمائے بیٹھا تھا جب دروازے پہ ہوئی کھٹکے کی آواز پہ سنبھلتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تو مہرو کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ اسے تو سنبھلنے کا ٹائم بھی نہ ملا۔ وہ اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اور چہرے کے ساتھ ساتھ جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے مہرو بھی تھوڑا پزل ہوئی اور خود کو غلط ٹائم پہ اینٹری مارنے پہ کوسنے لگی۔ یہ جوس بے جا ماما نے ضرور پینا ہے، اوکے؟ اس نے علیزے کو ہدایت دیتے واپس قدم بڑھائے۔ مہرو جہان کی آواز پہ وہ رکی۔ جی لالا، وہ اس کی طرف مڑی۔ تانیہ کو اپنی اور ہان کی تصویر آپ نے سینڈ کی ہے۔ اس کے پوچھے جانے والے سوال پہ اس کا دماغ بگ سے اڑا۔ اس نے فاق چہرے کے ساتھ جہاں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ آج تم میرے ہاتھوں سے گنجے ہو جاؤ گے دبیرہن، کچھ پیٹ میں نہیں چھپا لیا، کچھ پیٹ میں بھی چھپا لیا کرو، واش روم جانے کا بھی میرے لالا کو بتایا کرو۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے شاہ؟ مہر معاشا اس کے تحریب کار خیالات کو جہان کی سرد آواز نے روکا۔ ہاں جی لالا، وہ گڑبڑائی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے محسوس انداز میں تو پوچھا تو اس نے بے بسی سے علیزے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی شکل دیکھ کے بول پڑی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ اس کی بے بسی دیکھ کے اس نے بیرو کے چھتے میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے سر گھما کے اسے دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اتنا درد کبھی میرے لیے دل میں اٹھا لیا کرے، بہت سو کا بلا ہو سکتا ہے۔ اس نے اتنے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا کہ وہ ہونک سی رہ گئی۔ ایسی سچویشن میں بھی مہرو نے سر جھکا کے مسکراہٹ ضبط کی اور جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اترنے لگی۔ وہ منہ بھرائے چت لیٹ گئی اور کمبل میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کی تمام حرکات کو سنجیدگی سے ملاحظہ کرتے وہ دوبارہ مہرو کی طرف متوجہ ہوا تو وہ روحان سی ہوتی بول اٹھی، لالا، وہ اسے مسلسل کال کر لی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ وہ غصہ آنے پہ تصویر سینڈ کر دی۔ اس نے سنجیدگی سے ٹکڑا لگایا، اپنی گھونگھٹ والی کی ہے، بس ہان کی کلیئر کی ہے کہ اسے پتہ چلے کہ میرڈ ہے۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ اس کے لبوں میں مسکراہٹ آنے لگی جسے وہ بہت مشکل کنٹرول کر پایا تو نکاح نامے کی کاپی سینڈ کر دیتی۔ نہ جانے تنسا کے مشورہ وہ کچھ سمجھ نہ سکی اور چپ سی کھڑی رہی۔ آپ کو پتہ کتنا بڑا بلنڈر کیا آپ نے؟ ہان کو میں نے ہی کہا تھا اس سے کنٹیکٹ میں رہنے کو، ہماری مشن کا مین ٹارگٹ اور مہرہ تھی وہ، اور آپ کے جذباتی پن نے اسے الرٹ کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا میس یہ کریٹ کیا کہ پک سینڈ کر دی۔ اگر آپ کا فیس ڈکا نہ ہوتا تو میری فیملی کو ہٹ کر سکتے تھے۔ اس نے اسے نپے تلے انداز میں سمجھایا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ لالا، وہ اسے کال کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے منہ بسوڑتے کہا، نیکسٹ ٹائم کسی قسم کا شبہ ہوا تو مجھ سے کلیئر کر لینا، جذباتی ہو کے کام خراب نہیں کرنا۔ اس نے اسے کہا تو وہ ہلچل ہوگی۔ شک کرنے کی عادت پرانی ہے ویسے خواتین کی،
اس نے ایک نظر کمر میں لپٹے وجود پر ڈالتے جملہ کسا تو محروم مسکراہٹ دباتی بولی، کبھی ایسا کام آپ کی بیگم کی طرف سے ہوا؟ اس نے بھی کمل کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تو اس نے ابروج کھاتے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ کی بھابھی کو میں اس قابل نہیں لگتا کہ مجھے کوئی لڑکی دیکھ سکے۔ اس نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ وہ کمبل پھینکتی کرنٹ کھا کے اٹھی۔ میں نے ایسا اب کب کہا یا سوچا؟ اس نے کچھ غصے سے کہا تو مہرو نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا، او مائی سویٹ اینڈ انوسینٹ بھابھی۔ اس نے چٹا چاٹ اس کے گال چومے تو وہ جہاں کے سامنے اس التفات کے مظاہرے پہ حد چلتی ہوگی۔ اس نے اس کی گہری نظر کو نظر انداز کرتے مہرو کے پیچھے ہٹتے ہی کمبل کو جائے پناہ سمجھتے اس میں خود کو چھپایا۔ سر نیکسٹ کیا پلان کریں گے؟ اس نے گرے پینٹ، بلیک ویسکٹ کوٹ اور گرے سوٹ میں ملبوس جہان کو دیکھا، جس کی سنجیدہ نگاہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جمی تھی، جبکہ بینچ لب ذہنی حلفشار اور غصے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ کال ملاؤ نیاز چودھری کو۔ اس نے نگاہ اٹھائے بغیر اسے آرڈر جاری کیا۔ اس نے فوراً اس کے کہے پہ عمل کرتے نمبر ملاتے اسپیکر آن کرتے سیل اس کے سامنے کیا۔ رنگ مسلسل جاری تھی مگر کوئی رسپانس نہ تھا۔ اسی حساب سے اس کے ماتھے کے بلو میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں نے دوسری اور پھر تیسری بار نمبر ملایا۔ اس کے چہرے کے خطرناک تاثرات اور رنگ دیکھ کے ہان اور آفیسرز کا دل دہل رہا تھا۔ تیسری بار بیل جاری تھی جب چوتھی پانچویں ٹیون پہ دوسری جانب سے ہیلو کہا گیا۔ جہان اسپیکنگ۔ اس نے سرد آواز میں کہا تو اس کی گگی سے بند کی۔ جی شاہ صاحب، حکم اس کا خوشامدی لہجہ ابھرا۔ نیاز چودھری، اتنا مت بولو کہ کاٹنا مشکل ہو جائے۔ مجھ سے بے نیازی برتنے کا انجام شاید تمہیں پسند آئے۔ اس کی داڑھ پہ پاس کھڑے افراد دو قدم پیچھے کو ہٹے۔ شاہ صاحب آپ سمجھے، اس نے کوئی بہانہ تراشنا چاہا۔ جب وہ دو رخ انداز میں بولا، مجھے منسٹری تک جانے پہ مجبور مت کرو۔ 36 گھنٹے، صرف 36 گھنٹوں کے اندر مجھے وہ لڑکی ود ڈیٹیلز چاہیے۔ وقت بہت کم ہے شاہ جی، اس نے منمناتے کہا۔ 34 گھنٹے۔ اس کا محسوس سرد انداز کا لب و لہجہ گونجا۔ اس کی اس خاموش دھمکی پہ دوسری جانب کا فرد لب بستہ ہو گیا۔ یور ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ اس نے حکمرانہ انداز میں کہا، اوکے سر۔ مرجھایا لہجہ سننے سے پہلے ہی وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ چودھری کی انفارمیشن آنے تک اب تک کی حاصل کی گئی انفو سے ان پہ اٹیک کی تیاری کرو، اس نے اس سے سب سمجھاتے کہا۔ گرے شرٹ کی آستین فولڈ کیے وہ وہاں موجود مردوں کی نظریں ٹھہرنے کا باعث بن رہا تھا۔ سب نے کورس میں اسے پلان کی سکسیسفل ہونے کی پلاننگ سنائی۔ سر ان سے اسے کچھ کہنا چاہا۔ جی، اس نے ہلکی سی گردن گھما کے اسے دیکھا۔ سر اس کی کنڈیشن آج زیادہ خراب ہے۔ تو اس نے اس کے اچانک پتھریلے تو آثار سے سجنے والے چہرے کو دیکھتے بات جاری رکھی۔ تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی نگاہوں میں اس کا جھلسا ہوا بدن اور بدبودار بدن لہرایا تو بے ساختہ اسے کراہت کے ساتھ دکھ اور ترس نے گھیر لیا۔ کچھ بھی نہیں کرنا اس کا، جس حال میں ہے ویسے رہنے دو۔ اس نے بامشکل لہجہ کنٹرول کیے کہا کہ سامنے اب دوست اور ماتحت ہی نہیں بلکہ اس کا بہنوئی بھی تھا۔ اوکے سر۔ اس نے سر ہلاتے قدم موڑے تو وہ بے ساختہ پکار گیا، ہاں جی سر۔ وہ فوراً رکا۔ آج گھر جاتے ہیلمٹ پہن لینا۔ ایکچولی میں نے اپنی بہن سے اس کی نہ ہونے والی سوتن کا پوچھا تھا۔ اس نے محسوس انداز میں اسے بتایا تو وہ زچ ہو گیا۔ سر، اس نے کرا کے کہا تو وہ بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ چھپانے کو سسٹم پہ جھک گیا۔ آج سب سکندر ویلا جانے کی تیاری میں لگے تھے کہ آج کچھ ہلا گلا ادھر کرنا تھا کیونکہ پرسوں مہندی کا فنکشن تھا۔ سب ادھر جانے کی تیاری میں تھے جبکہ وہ مسلسل پوسٹ مارٹم کرتی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ 3 دن سے غائب تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نگاہ سبز کلر کے فراق زیب تن کے محلو کی پشت سے جا ٹکرائی کہ اس کی گہری نظروں کی تپش کا احساس تھا کہ کچھ اور وہ پلٹی۔ اس نے غصے سے اسے دیکھنا چاہا لیکن اس کی نگاہوں میں ایسی پرجوش لپک تھی کہ اس کی پلکیں لرز کے دوبارہ آنکھوں کی سیج پہ جا بیٹھی۔ کدھر کو چال پڑی ہو؟
چھڑیوں کانٹوں سے لیس ہو کے اس نے اس کے سجے سامنے وجود پہ بھرپور نگاہ ڈالتے پوچھا تو اس کا خون چہرے پہ آ سمٹا۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی یا اس سے لڑائی کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے نگاہوں کے دل فریب رنگ سے دنیا ہر سے بے نیاز کرنے کو تھے۔ اس کے رنگ بدلتے چہرے پہ نگاہ جمائے بڑھا اور انگلی سے اس کے چہرے پر لٹکتے لٹ کو پیچھے کان کے پیچھے کیا تو اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرے انتظار میں تو نہیں کھڑی تھی، اس نے محمول لہجے میں کہتے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ اس کے بعد پہ وہ جھرجھری لیتی ماحول میں واپس پلٹی۔ وہ غصے سے اسے گھوٹے فاصلے پہ ہوئی تو اسے بھی سچویشن کا اندازہ ہوا۔ وہ کب افسوس ملتا رہ گیا، لالا کو کیوں بتایا اس ہوتی سوتی کا۔ اس نے تیکھے ستونوں سے پوچھا تو وہ سر کجا کے رہ گیا۔ یار ان سے کچھ چھپا کب رہتا ہے۔ اس نے بات اسی پہ الٹی اور بازی جہان کی جانب موڑنی چاہی۔ دبیرحان تم میرے ہاتھوں سے گنجے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب زوریز آدھا کھلے دروازے سے داخل ہوا۔ خدا کا واسطہ ہے مہرباں، اس بیچارے پہ تو ترس کھا لیا کرو، جو بدقسمتی سے تمہارا شوہر ہے۔ اس نے جلدی پہ تیل کا کام کیا۔ تم نکلو یہاں سے، اس نے انگلی اٹھاتے کہا۔ ابھی تو تم بھی نکلو کہ ہم سب تیار ہو کے کھڑے ہیں۔ پوری رات تم لوگوں کے پاس ہوگی، گنجے کل کا لینا۔ تم لوگ اس کا بازو کھینچ کے لے کے جاتا، وہ دونوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئے تو وہ اسے سلباتیں سناتے جبکہ وہ ہچل سا سر میں ہاتھ پھیرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی ہے چھوٹی بابی محترمہ؟ سب لڑکے جب سے آئے تھے پڑی کے گرد ڈیرا جمائے اسے زج کیے جا رہے تھے۔ آپ میرا نام لے لیں بائی، اس نے زج ہوتے کہا۔ ہائے، میں آپ کو اتنا بدتمیز لگتا ہوں کہ آپ کا نام بلاؤں گا؟ میں تو اتنا معصوم ہوں کہ معاویہ نے مصنوعی سنجیدگی سے بات مکمل کرنی چاہی۔ جب محد راستے میں ہی جملہ اچکتے بولا، یہ تو اتنا معصوم ہے کہ اپنی بیوی کو بھی باجی کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ اس نے ایسا دل جلا جملہ بولا کہ وہ جل اٹھا جبکہ پورا حال کہکو سے گونج اٹھا۔ اے خبردار جو ہمارا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے رد عمل نے سب کو کہہ کے لگانے پہ مجبور سا کر دیا۔ چھوٹی سب کو ہم بابی کو گانا سناتے ہیں۔ اب کے زوریز نے شوشہ چھوڑا، نہیں ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں کہ اپنے کانوں پہ یہ ظلم برداشت کر سکے۔ تاشے اتنے آرام سے بولی کہ وہ جل بن اٹھا۔ دے جی مرنکی کو بھی زکام ہو گیا۔ انس کزن نے اسے نشانہ بنایا تو اس نے غصے سے اس کی طرف نشانہ باندھا۔ جب سالے بیچ میں کودی اوکے سیز فائر ہماری کڑی کو گانا سنا دو بس، اس نے انہیں روکتے کہا تو ہاں سے مچ کی بابی صاحبہ آپ پہلے بتاتی کہ گانا سننا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کو لے آتے، وہ ڈاکٹری نسخوں کے ساتھ ایک بڑکتا ہوا کلام سناتے۔ معاویہ نے پھر سے پھل جڑی چھوڑی تو اس کا چہرہ تپ سا گیا، رخسار گویا خون جھلکانے کو تھے۔ اس کی لعنت ترانیاں سنتے وہ سب محظوظ ہو رہے تھے۔ گانا سنانا ہے کہ ہم کڑی لے کے بھاگ جائیں اندر، لاریب اور دوریا نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ لڑکا پارٹی ڈول اور طبلہ لے کے بیٹھ گئی اور گانے کی سر کی ایسی ٹانگیں توڑنے لگے کہ اگر علیزہ حال میں موجود ہوتی تو 8 نہیں 16 خون کے آنسو، روتی مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے اوپر ہی آئیں گے تیرے ڈاکٹر۔ انہوں نے شرارت سے آغاز کیا تو ایک چھوٹی کڑی، وہ ایک جوان منڈا، وہ دل مچل گیا تو اس کا قصور کیا ہے؟ لینے تجھے اوپر ہی آئیں گے تیرے ڈاکٹر، اوہو اوہو اوہو۔ ان کی بے سری راگیں جاری تھی جب سب کے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے اور وہ چلا اٹھی۔ بس، انہوں نے زوردار آواز میں کہا تو وہ ایک دم رک گئے۔ کہو، روکا کیوں روکا؟ ہمیں اتنا اچھا گا رہے تھے، سارا ردم خراب کر دیا۔ اب سٹارٹ سے گانا پڑے گا۔ تلال اور زوریز اتنی سنجیدگی سے گویا ہوا کہ جیسے واقعی میں بہت بڑے سنگر ہو۔ بس ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھو اور اپنی بیچاری بابی کو بھی دیکھو، کتنی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ہونک بیٹھی پڑی کی طرف اشارہ کیا جو واقعی ان کے سروں پہ حیران پریشان تھی۔ لے جی، ایک اور ناقدر روح کا اضافہ ہو گیا شاہ مینشن میں، جس سے اتنے اچھے ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں، ان کی بہت شاندار اداکاری عروج پہ تھی، جسے دیکھتے ہوئے کچھ محظوظ ہوتے سردر نہیں تھی۔ بیٹا، پہلی اولاد بہت قیمتی ہوتی ہیں، عورت ہر بار ہی لیکن پہلی دفعہ میں زندگی اور موت کے درمیان ڈولتی رہتی ہے،
احتیاط بہت لازم ہے کہ یہ ایسی کمی ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی شے پوری نہیں کر سکتی۔ ظاہرہ شاہ اور زارا شاہ اور آسیہ شاہ کے ساتھ مرینا سکندر جن کی گود میں سر رکھ کے وہ لیٹی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جی بھابھی، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو؟ ابھی کچھ نہیں کھاؤ گی تو بچے کیسے صحت مند ہوں گے؟ انہوں نے اس کی دوسری بڑی نااہلی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی بات پہ اس کا چہرہ سر پڑا۔ دل نہیں کرتا، اس نے گود میں چہرہ چھپاتے مناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، دوائی سمجھ کے کھایا کرو۔ ان کی بات پہ اس نے سر اٹھا کے خفگی سے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتی، پشمینہ اس کا موبائل اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ بابی لالا کی کال ہے، اس کی اطلاع پہ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے موبائل پکڑا اور ایک بپکتی ہوئی نگاہ پاس بیٹھی خواتین پر ڈالی۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ جہاں اسپیکنگ اس کی گمبھیر آواز گونجی تو اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس طرح کی پوچھ رہا تھا۔ ساتھ کن آنکھوں سے ان مشتاق خواتین کو دیکھا جو لبوں پہ مالنی ہیزی مسکراہٹ سجائے اسے پذر کاٹھی تھی۔ اوکے، اچھا سے ریڈی ہو جائے، کہیں جانا ہے؟ انہیں حکمیہ کہا۔ اس کا دل اور حیران ہوا۔ کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے تو کہیں نہیں جانا۔ وہ کنفیوز ہوئی۔ اوکے، پھر 6 بجے تک ریڈی رہیے گا۔ اس نے دوبارہ آرڈر دیا تو وہ گڑبڑاتے بول اٹھی۔ کیسے ریڈی ہوں؟ اس نے اتنا الٹا سیدھا سوال کیا کہ وہ سب ماتھا پیٹ کے رہ گئیں۔ واٹ؟ اس نے ابروج کرتے موبائل کو کان سے ہٹا کے دیکھا اور پھر کچھ سمجھتے محسوس انداز میں کہتے اس کے چکر چھڑوائے۔ اوکے، آپ کچھ مت کیجیے گا، میں خود آ کے تیار کر لوں گا اپنی پسند و مرضی سے۔ اس کی بات پہ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹنے لگا۔ جی، انہوں نے ہونک پان سے پوچھا، لیکن تب تلک وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے حیرانگی سے ٹو کرتے موبائل کو دیکھا اور پھر دبی دبی ہنسی کی آواز پہ اس نے دیکھا تو سب خواتین چہرے پہ شریر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی ایسی مسکراہٹ سے اس کا خون خشک ہوتا چہرے پہ آ سمٹا۔ وہ شرم سے روحانسی ہوتی بول اٹھی۔ نہ کریں ماما پلیز، آپ کے بیٹے کیا کم تنگ کرتے ہیں جو آپ سب کر رہے ہیں؟ اس نے خفگی سے کہتے غلط سلط بول دیا۔ احساس تب ہوا جب ظاہرہ شاہ نے شرارت سے پوچھا، سچ میں بہت تنگ کرتا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے پوچھا، لیکن اس نے دھیان نہ دیا بلکہ ووٹ لینے کو زور و شور سے بولے، ہاں نہ بہت، صبح اور شام تک کرتے ہیں۔ اس نے زور دیتے کہا تو سب کے کہہ چھوٹ گئے۔ جب یہ آئے تو جو دروازے پہ تھی وہ سر پیٹ کے رہ گی۔ مطلب میرا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے؟ ہر بات سمجھ میں آنے پہ وہ جی جان سے حجالت کا شکار ہوئی، لب کچلنے لگی۔ نہیں میرا مطلب وہ گڑبڑائی۔ ڈونٹ وری بچے، اس نے تانگ کیا تو اس کا رزلٹ بھی تو مل رہا ہے اتنا پیارا۔ آسیہ پھوپھو کو وہ اتنی کنفیوز سی اتنی پیاری لگی کہ انہوں نے شرارت کی انتہا کر دی۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتی وہ شرم سے دو چار ہوتے لڑ سی اٹھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ اس نے ڈائجسٹ سے آنکھ اٹھا کے بیزاری سے بجتے موبائل کو دیکھا۔ منہ بند کر لی پلیز، اس نے سین سے بامشکل نظر اٹھا کے اس منحوس کو دیکھتے التجا کی، لیکن اس کی فریاد کا الٹا اثر ہوا۔ وہ زور و شور سے بجنے لگا۔ اس کا غصہ ادایا تھا۔ ایک تو آج کل ویسے ہی غصہ ناک پہ دڑا رہتا تھا، اور ایک اب سمری کے اتنے مزے کی سین پہ اس نے منحوس مارے موبائل نے انٹری مار دی۔ خدا کے لیے بس 5 منٹ۔ اس نے تقریباً ہاتھ باندھے موبائل کے سامنے فریاد کی اور نگاہیں رسالے پہ مرکوز کی۔ جب اس سے منت فریاد پیار کسی کو بھی کچھ نہ سمجھ سکا تو اس نے طے سے بنا دیکھے موبائل پکڑا اور کان سے لگاتے ہی نان چاپ شروع ہوگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ساری دنیا کی ویلی عوام اس نکمے آلے کو پکڑے باقیوں کی جان عذاب بنائی جاتی ہے۔ خبردار، اب مجھے اس رسالے کے پڑھنے کے دوران ڈسٹرب کیا نہیں تو میں اس منحوس مارے کے اندر گھس کے جان سے مار دینا۔ اس کی ناصرف فضول گوئیوں کو اس کی آواز نے بریک لگایا۔ کیسی ہو؟ اس کی سنجیدہ مگر محظوظ آواز ابھری۔ اس کی آواز سن کے وہ ایک پل کو ساکت رہ گئی، لیکن اس کے دوبارہ پکارنے پہ جیسے گہری نیند سے جاگی۔ او شٹ! وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ میں نے پوچھا کیسی ہیں؟ اس نے دوبارہ زور دے کے پوچھا تو اس نے بے بسی سے ہاتھ میں تھامے رسالے کو دیکھا اور گہری سانس بھرتی بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے مختصر کہا، میرا نہیں پوچھو گی؟ اس کا ہلکا سا متبسم لہجہ گونجا تو وہ ہلکا سا ہلچل کا شکار ہوئی، لیکن اس پہ فوراً قابو پاتی بولی، آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ تو ٹھیک ہی ہوں گے۔ اس نے اتنی معصومیت و بے نیازی سے کہا کہ وہ بامشکل اپنے بے ساہدہ کہہ کے روک پایا،
مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس نے بات بڑھاتے سوال کیا۔ پتہ نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا، کیونکہ وہ اس سے ساتھ ہوا تھی۔ پرسوں مہندی لگا رہی ہیں میرے نام کی؟ اس کی پرتپش آواز آئی تو اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ زبردستی کی مہندیاں نام کی مہندیاں نہیں ہوتی۔ اس نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ زبردستی آپ کو لگ رہی ہے؟ اس نے بے پرواہی سے کہتے اپنے کندھے اچکائے۔ آپ نے کی تبھی لگ رہی ہے کہ جو ہمدردی جسے آپ محبت کا نام دے رہے ہیں نا، اس کا بوجھ بہت جلد سر سے اتر جائے گا۔ جب لوگ کہیں گے کہ بیوی اتنے سال گھر سے باہر کیوں اور کس کے پاس رہی ہے؟ اس نے اذیت سے کہتے اپنے دل پہ کچوکے لگائے۔ پری پلیز تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی مجھے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو مجھ سے 1000 درجے بہتر لڑکیاں ہیں۔ پھر سے کچھ کہنا چاہا جب وہ غصے سے دار اٹھا۔ بس آپ کی سوئی وہیں اٹکی ہے۔ نہیں کنی، مجھے کسی 1000 درجے بہتر لڑکی سے شادی سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ سوچا تھا سب کچھ ابھی کلیئر کر دوں، مگر آپ سب کلیئر تب ہی ہوگا جب تم میری سیج بیاہ کے بیٹھو گی۔ انہیں دو ٹوکا انداز میں کہتے موبائل رکھ دیا تو وہ غصے بے بسی سے دانت پیس کے رہ گئی اور غصے سے موبائل اور رسالہ دونوں پڑے پھینکتے اوندے منہ لیٹ کی۔ انہیں نظریں گھما کے ایک نظر ساتھ بیٹھے وجود پر ڈالی۔ وائٹ نیٹ سے سجے فل لانگ فراک اور وائٹ نفیس سے شال کندھے پر ڈالے، لمبے گندے بالوں کو ہلکا سا کر کے ایک بروچ لگا کے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پہ ریڈ لپسٹک سے کپکپاتے ہونٹوں کو سجائے وہ اس وقت نہری پلکوں سے سجی آنکھوں کو شیشے میں مرکوز کیے انگلیاں مسطے شاید خود کو کبوت کرنے کی کوشش میں تھی۔ آنکھوں کے سامنے وار پر کچھ دیر پہلے کا منظر گردش کر رہا تھا۔ وہ ہلکا سا فراک مٹھیوں میں دبوچے سیڑھی سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاید 5ویں 6ٹھی سیڑھی پہ پہنچی تھی کہ اس کا فراک اس کی ہیل میں اٹکنے کو تھا۔ مہرو، یہ کیا مصیبت ہے؟ اس کی جنجلائی زور آواز گونجی تو حال میں موجود نفوس ایک دم چپ ہوئے، جبکہ وہ سب لڑکیاں بھی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن وہ ہلکا سا جھکی فراک سنبھالنے کی کوشش میں تھی جب وہ حال میں انٹر ہوا اور نگاہ اوپر سیڑھیوں کی جانب اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ وہ نازک سا وجود اس وقت ایک کریٹیکل سچویشن میں قید اپنا فراک ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔ ہلکا سا جھکا ہونے کی بدولت اس کے بال اس کے دائیں کندھے کی طرف آن چکے تھے، جیسے اس کا چاند چہرہ جیسے بادو کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ ہولے سے آگے بڑھا، سب یوں سانس رو کے کھڑے تھے کہ شاید شو ہو اور وہ مس نہ کر دے۔ اس کے بڑھتے قدموں کی آواز پہ اس نے بھی چونک کے سر اٹھایا اور اس شاندار مرد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھے۔ اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ وہ آگے بڑھا، تب سب نے حیران کن منظر دیکھا۔ وہ اپنا دایاں گھٹنا موڑتا اس سے نچلی سیڑھی پر بیٹھا اور بڑی سہولت سے اس کا فراق آزاد کروایا۔ اس بات سے بے خبر کہ معاویہ ہمیشہ کی طرح کیمران کی ان لمحات کو کیپچر کیے جا رہا تھا۔ اس کا دل ہاتھوں اور پاؤں کے راز سے گویا باہر نکلنے کو تھا۔ وہ لرزنے لگی۔ اس کا فراق آزاد کرواتے وہ اٹھا اور اس کے بالوں کو سمیٹے اس کے کان کے پیچھے گیا۔ اس کی ایسی کرم نوازیاں کہ اس کا دل دڑک کے پاگل ہوتا ساکت ہونے کو تھا۔ رپینزل اس کے پرحدت لبوں سے سرگوشی نما لفظ نکلا۔ وہ حیر زدہ رہ گئی کہ بہت عرصے کے بعد اس نے یوں پکارا تھا۔ اس کی حالت یوں ہونے لگی کہ اب گری کتاب گری۔ چلیے، وہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتا بولا، لیکن اس کے سارے حواس تو سلپ کر چکا تھا، اس لیے وہ فوراً کوئی رد عمل نہ دے سکی۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا، اس کی کیفیت سمیتے وہ گلے میں وہ اگلے ہی پل جھکا اور کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے اپنے توانا بازو میں چھپا چکا تھا۔ ساتھ ہی معاویہ کا کیمرہ فل موو میں آ چکا تھا۔ پورا حال سیٹیوں کی آواز سے گونج رہا تھا اور وہ بے نیاز بنا ہوا تھا۔ اس کے بازو کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ہوش میں آئی اور سچویشن سمجھتے ہی چلا اٹھی۔ نیچے اتاری مجھے پلیز، اس نے سب کی ہنسی سنتے رو ہنسی ہو کے چلا کے کہا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شرم سے ڈوب مرے اور اسے شرم کے ہاتھوں مرتی وہ اسی کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی اور آنکھیں زور سے میچی گئی۔ اس نے ایک نظر سر جھکا، ایک نظر سے دیکھا تو ایک بے ساہتا روشن سی مسکراہٹ اس کے نابی لبوں پہ دوڑ گئی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ کی گاڑی کے کھلے دروازے سے اسے اندر بٹھایا اور پھر ایک نظر سے دیکھا جو یوں ہی آنکھیں میچے بیٹھی تھی۔ آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں اب، اس نے سنجیدگی سے پرلطف انداز میں کہا۔ تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی تو نگاہ اس کے خوبرو چہرے سے ٹکرا گئی۔ اس کا سارا ہنر اس کے چہرے پہ آن سمٹا۔ اس نے ہفتگی سے منہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا اور تب تک
تب سے اب تلک وہ یوں ہی لب سیے بیٹھی تھی اور چاہ کے بھی اس سے پوچھ نہ سکی کہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا، جہاں ہان اور گارڈ الگ گاڑی اور سیور ڈریس میں تھے۔ وہ یوں ہی بے نیاز سی بیٹھی تھی جب گاڑی ایک متوسط علاقے میں داخل ہوئی۔ 5 منٹ کے فاصلے کے بعد گاڑی ایک کچے مکان کے سامنے جا رکی۔